السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، اور عورتوں کو نکاح کے وقت ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، اور پھر اگر وہ خود اپنی خوشی سے کوئی چیز تمہارے لیے مہر میں سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگوار اور خوش مزہ سمجھ کر کھاؤ۔ یتیموں کے حقوق کے بعد دوسری کمزور مخلوق یعنی عورت کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں معاشرے کے اندر ان دو کے حقوق مارے جاتے تھے، خاص طور پر یتیموں کے اور عورتوں کے۔ تو یہاں پر اس صورت میں ایک کمزور طبقے کے حقوق کے بعد اب دوسرے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ان کے مال کے بارے میں زیادتیاں کی جاتی تھیں۔ یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا تھا اور عورتوں کا مال، تو اسی لیے قرآن نے ان دونوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، یہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو نکاح کر رہے ہوں وہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیں۔ نحلہ کا مطلب ہوتا ہے خوش دلی اور اطمینان قلب کے ساتھ۔ مہر ادا کرنے میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، اور ادا کرتے ہوئے اس میں سے کچھ کم نہیں کرنا چاہیے، مہر کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح مہر ادا کر کے احسان نہیں جتانا چاہیے، اور بار بار جتانا نہیں چاہیے کہ میں نے تمہیں اتنا دیا، کیونکہ یہ تو واجب ہے، یہ تو ایک فریضہ ادا کیا جا رہا ہے، احسان نہیں کیا جا رہا۔ احسان تو وہ ہے کہ جو حق سے زیادہ دیا جائے۔ تو حق کے مہر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اگرچہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا کہ نکاح کرو خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی دے کر، یعنی اگر زیادہ کچھ بھی نہیں اور تمہارے پاس مہر میں دینے کو تو کچھ تو لازمی دینا پڑے گا۔ عرب معاشرے میں ایک اور رسم بھی تھی، حق کے مہر سے بچنے کے لیے نکاح شغار کیا کرتے تھے۔ اور نکاح شغار کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ اس شرط پر کر دے کہ وہ دوسرا شخص بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرے گا، یعنی دونوں اپنی اپنی بیٹیاں ایک دوسرے کو دے دیں اور ان دونوں کا کوئی حق کے مہر مقرر نہ ہو۔ یعنی ویسے یہ نکاح تو حلال ہے اگر ایسا کوئی کرنا چاہے، لیکن دونوں کو حق کے مہر ملنا چاہیے، ایک دوسری کے بدلے میں نہیں دی جا سکتی۔ وٹا سٹا میں اگر مہر دیا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وٹا سٹا میں صرف ایکسچینج ہو رہے ہیں خواتین اور ان کا مہر نہیں دیا جا رہا تو یہ ظلم ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے وآتوا النساء صدقاتہن، ان کے مہر ہے، یہ ان کا حق ملکیت ہے، یہ تمہارے ہیں ہی نہیں، یہ تو ان کا حق ہے جو تمہیں ان کو دینا ہوگا۔ فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا، پھر اگر وہ خوش دلی سے تمہیں اس میں سے کچھ دے دیں، یعنی عورت اگر خوشی سے مہر معاف کر دے تو مہر ساقط ہو سکتا ہے، کچھ حصہ یا سارا حصہ۔ عام طور پر ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ مہر گولڈ کی شکل میں دیا جاتا ہے، یعنی جو زیورات پہنائے جاتے ہیں اس کو مہر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دن تک تو عورت بیچاری وہ پہنتی ہے یا نہیں پہنتی، وہ سنبھالنے کے چکر میں اس کو رکھوا دیا جاتا ہے، اور کسی خاص موقع پر دکھاوے کے لیے نکال کے دے دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہسبینڈ کو بزنس کرنا ہے، ہسبینڈ کو مکان خریدنا ہے، ہسبینڈ کو کوئی اور کام کرنا ہے، اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی بہانے سے اور کبھی زور زبردستی سے عورت سے وہ زیور نکلوا لیتے ہیں، اور کبھی ادھارا بھی لیتے ہیں لیکن پلٹ کے نہیں دیتے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ عورت کا مہر جو اس کی اپنی ملکیت ہے وہ جو چاہے کرے، وہ چاہے شوہر کو دوبارہ دے دے اپنی خوشی سے، لیکن خوشی سے، زبردستی نہیں، جبرن نہیں، چاہے وہ سارا صدقہ کر دے، چاہے وہ اپنے پیرنٹس کو دے دے، چاہے وہ اپنے اوپر خرچ کرے، وہ جو چاہے کرے، جیسے کسی بھی مال کا مالک اس مال کے ساتھ تصرف کرتا ہے، لیکن شوہر اس کو اپنا حق نہ سمجھے کہ یہ میرا ہے۔ اور عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ مہر اس وقت دیتے جب طلاق دینی، تو اس لیے طلاق نہیں دیتے، وہ بھی تم خلا لے لو، ہم نہیں طلاق دیتے، خلا لے لو، کیونکہ طلاق میں تو پھر مہر واپس کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح دھوکہ دے کر بھی معاف نہیں کروانا چاہیے، یعنی اچھا میں ایک بات کہوں مانو گی، اور وہ کیا ہے، یعنی جو مہر میں نے تمہیں دیا تھا وہ مجھے واپس کر دو۔ تو اس قسم کے فراڈ نہیں کرنے چاہیے، یہ عورت کا حق ہے، اور اگر جو نہیں دے گا
اس کو کیا کہا گیا ہے؟ حق کے مہر کا ارادہ نہ رکھنے والا زانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر پر شادی کرے اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں، تھوڑا رکھا یا زیادہ رکھا اور ارادہ نہیں کہ دینا ہے، نیت ہی نہیں، اس نے اسے دھوکہ دیا اور پھر فوت ہو گیا، یعنی مہر ادا کیے بغیر، اور اسے اس کا حق نہیں دیا، تو وہ قیامت کے دن اللہ سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ زنا کا گناہ اس کے سر پر ہوگا، اتنا بڑا گناہ ہے یہ، لیکن ہمارے ہاں عموماً اس کی شدت کو سمجھا ہی نہیں جاتا اور عورت کو اس کے حق سے محروم کیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ خوشی سے دے دے فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيئًا، تو پھر تم خوشگواری سے کھا سکتے ہو۔ یعنی بعض اوقات عورت ویسے تو نرم دلی ہوتی ہے، اور جو عورت خامن سے زیادہ محبت کرتی ہو وہ عموماً پھر اپنی محبت کو اس طرح ثابت کرنا چاہتی ہے کہ جو مجھے تم نے دیا ہے تم لے لو، یا یہاں ضرورت ہے وہاں ضرورت ہے، یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، حتیٰ کہ مہر کے علاوہ بھی اگر اس کے پاس کوئی مال ہے تو وہ بھی لا کے اس کے قدموں میں رکھ دیتی ہے۔ عموماً ہمارے ہاں اسی قسم کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو اگر عورت خود دے رہی ہے تو فَكُلُوهُ، پھر مال کے ساتھ ہمیشہ کھانے کا ذکر آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دے تو اس کو کھانے پہ اڑا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو استعمال کر لو، یعنی یہ اب تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی۔ اور ہنی ان کا لفظ جو ہے، ہنی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی مشقت پیش نہ آئے اور نہ ہی اس کھانے کے بعد کوئی خرابی لاحق ہو۔ خوشگوار کھانے کے لیے ہنی الطعام کہا جاتا ہے۔ اور ہنا کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی خیر کا بغیر مشقت کے حاصل ہونا۔ ہنا نام بھی رکھا جاتا ہے، ہنا ہنیئا بھی نام رکھا جاتا ہے۔ اور مریئا کا معنی ہوتا ہے ایسا کھانا جس سے بیمار نہ ہو انسان، جس میں کوئی بیماری نہ ہو، یعنی اس چیز کو کہتے ہیں جس کا انجام اچھا ہو۔ امر الطعام کہتے ہیں اس وقت جب کھانا ہضم ہو جائے اور اس کا انجام اچھا ہو، دونوں چیزوں سے، یعنی لینے میں خوشی بھی ہو اور پھر لے کر اس کا انجام بھی اچھا ہو، یہ نہ کہ عورت کل پھر دوبارہ مانگ بیٹھے یا تو کوئی تانا دے، یعنی حالات کی مناسبت سے اس بات کا فیصلہ کرو۔